بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو سلام. علیکم السلام. میں مہدی حسن لکھنؤ سے ہوں. جی. میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف بائک پر جا رہے ہوں اور اس بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس صورت میں ہم ہسبینڈ کو تو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا دیں گے, مگر وہ لڑکی جو کہ ہمارے لیے نامحرم ہے, ہم اس کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہسبینڈ کو آپ اٹھا کر کے پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون زمین دوز ہو گئی ہیں, گر پڑی ہیں, تو ان کی بھی مدد کے لیے آپ ان کو سہارا دے سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہاں پر جو شاید اس کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہے, وہ میرے لیے نامحرم ہے. نامحرم ضرور ہے, لیکن یہاں پر جو ہے مسئلہ اہم اور مہم کا ہے. جان بچانا واجب ہے انسان. مہم یہ ہے کہ نامحرم سے دوری اختیار رکھا جائے, لیکن اہم یہاں پر اس کی جان بچانا ہے. جی. یا اگر کوئی خاتون مثلاً تیر رہی ہیں, کہیں ڈوب رہی ہیں, جی, تو یہ کہا جا رہا ہے وہ تو نامحرم, ان کو بچائیں کیسے؟ جی, نہیں, وہاں پر نفس انسان جو ہے وہ بچانا, اس کی جان کو بچانا واجب ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نامحرم ہے, لیکن جان بہرحال اولویت رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی, مولانا صاحب. علیکم السلام. میرے گھر پر کسی شے کا سایہ ہے, جی, مگر یہ مجھے یا میرے گھر والوں کو صرف رات میں یا پھر تنہائی میں کیوں محسوس ہوتا ہے؟ جب پورا گھر والے ایک ساتھ میں ہوتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ یہ ایک وہم ہو, جی, اور در حقیقت ایسا کچھ نہ ہو. اگر خطرہ ہے, اس طریقے کا کچھ محسوس ہوتا ہے, تو آپ معوذتین کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ. اگر کچھ من شر الوسواس الخناس, جتنی بھی شر ہے اس سے خدا انشاءاللہ محفوظ. باوضو رہیں انشاءاللہ. جی, باوضو بھی رہنا بہتر ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ جبکہ وہ انہوں نے گناہ بھی نہیں کیا تھا, تو توبہ کس بات کی؟ یا اس میں کوئی اور حکمت الہی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جی, وہ گناہ نہیں تھا, وہ ترک اولا تھا. جی. اور روایات مختلف ہے, لیکن بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی توبہ جو ہے وہ 40 دن میں قبول ہو گئی تھی. اور بعض میں کہا جاتا ہے کہ کئی برس لگے قبول ہونے میں, لیکن جو محکم روایتیں ہیں وہ 40 دن کے سلسلے میں ہیں. اور ترک اولا کی وجہ سے ہی آپ کو یہ جو فراق تھی جناب حوا اور جناب آدم کے درمیان میں, یہ جھیلنا پڑا تھا. اور اللہ نے جو ہے ان کی توبہ کو, اب لفظ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لیے میں توبہ کہہ رہا ہوں, جی, وإلا گناہ کے بدلے میں نہیں تھا, جی, اور اس کو قبول کیا, اور مقام عرفات پہ دونوں کی ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ. آپ قابیل اور حابیل کی شادی کس سے ہوئی؟ جی. اور حابیل کی شہادت کے بعد ان کی بیوی کا کیا ہوا؟ اور جناب شیس علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ کیا ان کے لیے کوئی اور حور آئیں؟ یہاں پر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں حابیل و قابیل کے عقد کے سلسلے میں. یہ کہا جاتا ہے کہ حابیل جب دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ ایک بہن بھی تھی, یعنی ٹوئنس تھے. پھر جب قابیل آئے تو یہ بھی ٹوئنس تھے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو حابیل کے ساتھ کی جو بہن تھی ان کی قابیل کے ساتھ, اور قابیل کے ساتھ والی حابیل کے ساتھ. یہ ایک نظریہ ہے جو کہ ہمارے یہاں مردود ہے, جی, یعنی ہمارے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں شریعت میں یہ قانون نہیں تھا, لیکن پھر بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ خدا اتنا مجبور نہیں ہے کہ ایک حرام کام جو آئندہ چل کے حرام ہونے والا ہے اس کے ذریعے سے وہ نسل انسانیت کو آگے بڑھائے. بلکہ علامہ طباطبائی جو مفسر المیزان ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ 4 بیٹے حابیل قابیل شیس اور ایک جو چوتھے بیٹے تھے ان کے لیے جو ہے وہ 4 حوریوں کا اہتمام کیا, ان سے بھی شادی ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4 جو ایک جناب آدم سے پہلے جو زمین پر جو انسان رہا کرتے تھے, جی, ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی ان کی شادی ہوئی. اب یہ جب تینوں چیزیں ملی تو کہا جاتا ہے کہ اخلاق یہ جناب آدم کے وجہ سے انسان کے اندر پایا جاتا ہے, خوبصورتی حوریوں کی وجہ سے, اور یہ خشونت و غصہ جو ہے وہ اس جو مخلوق تھی, یا بعض میں کہا جاتا ہے کہ اجنّے تھے, ان کی وجہ سے یہ تینوں کوالٹیز جو ہے انسان کے اندر موجود پائی جاتی ہے. شکریہ. اگلا سوال ان کا ہی ہے. حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں, ان کے والد کا نام کیا تھا؟
جناب الیاس کے والد کا نام تھا الیاس بن یاسین. جی. یاسین ان کے والد کا نام تھا. چوتھا سوال استخارہ کے مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالیں. استخارہ ایک امر مستحب ہے. جہاں پر کبھی انسان اگر کوئی چیز طے نہیں کر پا رہا ہے تو وہاں پر وہ استخارہ کر سکتا ہے. جہاں پر وہ کنفیوز ہے کہ کیا کرے, یہ کام کرے کہ یہ کام کرے, وہاں پر اللہ کی رائے لے سکتا ہے. مختلف ائمہ نے اس کا طریقہ الگ الگ بیان کیا ہے. امام زمانہ سے بھی منسوب ہے, چھٹے امام سے بھی ہے. تو یہ ایک مستحب امر ہے. ہاں, اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہے, لیکن اگر آپ استخارہ دیکھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اکارڈنگ ہی عمل کریں. جی. عمل کرنا واجب نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا آپ نے کوئی باپ ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, وہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. اس نے 3 لڑکیوں کے بارے میں استخارہ دیکھا اور دیکھا کہ تینوں کے لیے اچھا آ رہا ہے. جی. تب اس کے اوپر واجب نہیں کہ 3 شادی نہیں, کوئی ایک سے بھی کر لے گا. تینوں سے نہیں کر سکتا ہے, لیکن پھر اس کے لیے شادی سے زیادہ زندگی مسائل ہو جائے گی. اچھا. اور مسائل زندگی میں اس کا جواب نہیں. روزے کی حالت میں دانت میں کوئی بیماری ہو اور خون اگر بنا جانے نگل لے تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اگر جان بوجھ کر نگلتا ہے تو روزہ باطل ہے, اگر انجانے میں چلا جاتا ہے تو روزہ صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. پیسے نہ کمانے کی وجہ سے اگر مومن کا یا کسی اور کا رشتہ نہ ہو, یہ تو یا توڑ دیا گیا ہو, جو گھر کو یا خود کا خرچ نہیں اٹھا سکتا ہو, وہ بیوی کو کیسے پالے گا یہ کہا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, پیسہ نہ کمانا خدا یقیناً رازق ہے, لیکن رازق تب ہے کہ جب اس کے اوپر ذمہ داری ڈال رہا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی ایفرٹ کرے, بے شک زحمت کرے, کام پر جائے. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ایفرٹ کرے, اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو اجر دے, اس کو رزق دے. لیکن اگر یہ کہے کہ میں تو گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ رازق ہے, جی, تو اس پرٹیکولر آدمی کا تو رزق اللہ دے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے, لیکن اس کے ذریعے سے جو نفقے کی جو بات آئی ہے وہ اس پہ واجب ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, یہ اس کے اوپر واجب ہے, اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. از الکوہولک پرفیوم حرام؟ I'm فرحان فرام ویسٹ بنگال. الکوہولک پرفیوم حرام نہیں ہے. الکوہول کی صرف اور صرف ایک صنف, ایک قسم جو وائن کی ہے, وہ نجس بھی ہے اور اس کا کنزیوم کرنا بھی حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے, بیچنا بھی حرام, تمام چیزیں کی ہر چیز حرام ہے. جو کیمیکل سے بنائے ہوئے جو الکوہول ہوتے ہیں, انڈسٹریل الکوہول جسے کہا جاتا ہے, جو پرفیوم میں, ڈیوز میں استعمال ہوتے ہیں, یہ پاک ہوتے ہیں, اور اس کا بنا ہوا پرفیوم جو ہے وہ بھی پاک ہے, اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میرے اسٹڈیز کمپلیٹ کیا کمپیوٹر سائنس میں. یہ ہے کہ دور دور گاؤں پر مجھے کام مل رہا ہے, لیکن میرے امی ہارٹ پیشنٹ ہیں, مجھے ان کو چھوڑ کر جانا نہیں ہوتا, اس لیے میں ادھر ہی کام دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے کام نہیں مل پا رہا ہے. کوئی دعا بتا دیجیے. سورہ یاسین کی تلاوت کریں جی, اور انشاءاللہ اللہ سے توسل کریں, انشاءاللہ ان کی مسائل انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ وی آر فائن. آئی ایم میر صادق علی عابدی فرام الخبر, سعودی عربیہ. I would like to receive your content. آپ کو یوٹیوب پہ سارے کنٹینٹ مل جائیں گے, آپ ملاحظہ فرمائیے, انشاءاللہ آپ کو سارے کنٹینٹ مل جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر رمضان کے واجب روزے قضا ہیں تو کیا وہ رجب یا کسی اور مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا جب تک اس کے واجب روزے پورے نہ ہو جائیں؟ جب تک کسی کے اوپر واجب روزے باقی ہیں وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن ایام میں مستحب روزے رکھنے چاہیے اس میں روزے نہ رکھیں. جی, بلکہ بہتر یہ ہے کہ جیسے رجب و شعبان میں تاکید کی گئی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے, تو اسی میں قضا کی نیت سے روزہ رکھیں, دونوں ثواب مل جائیں گے. جی, مستحب روزے کا بھی ثواب ملے گا اور قضا بھی ادا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاسٹ ایپیسوڈ میں مولانا صاحب نے کسی کا رپلائی کیا تھا کہ پیریڈز حال یا حیض میں بھی قبرستان جا سکتے ہیں, حرام نہیں ہے, پر احتیاط کرے, تو مجھے پوچھنا ہے کہ احتیاط کرنا ہے, کیا احتیاط کرنا ہے, پلیز بتائیے. احتیاط کریں یعنی اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو اوائڈ کریں, نہ جائیں, ورنہ حرام نہیں ہے. حرام نہیں. جی.
کیا ہم پیریڈ حالت حیض میں موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ 7 آیت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، یعنی پڑھ ضرور سکتی ہیں آپ، 7 کی جگہ آپ پورا قرآن پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کا ثواب نسبتاً کم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری چھوٹی بیٹی کو دماغ کی کمزوری تھی اور وہ 15 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جب میں میرے خواب میں آتی ہے تو وہ بھوک سے روتی ہوئی آتی ہے۔ آئی ایم فرام AP۔ میری چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ مجیدہ ہے۔ اس کی طرف سے اگر ممکن ہو تو کوئی ایصال ثواب کریں، اس کی طرف سے فاتحہ کروائیں، رائے خدا میں صدقہ کریں انشاءاللہ۔ اگر وہ کسی تکلیف میں ہوگی تو وہ ان کار خیر کے ذریعے سے اس کو آرام ملے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ مغرب عشاء کی نماز کس وقت تک قضا ہو جاتی ہے؟ نیمے شب تک، یعنی مڈ نائٹ تک آدمی نماز کو ادا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رجا کی نیت سے کہ پروردگار اس کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، اور فجر کے بعد جو ہے پھر وہ قضا کی نیت سے پڑھے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے؟ تہجد کی نماز 11 رکعت ہے، 8 رکعت نماز شب کے عنوان سے، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ زنا کے سلسلے میں یہ ہے کہ 3 لوگ جو سب سے تیزی کے ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اس میں سے ایک زانی ہوگا، ایک قاتل نبی ہوگا اور ایک جو ہے وہ مشرک ہوگا۔ اس میں سے زانی کا اتنا سخت عذاب ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ سالہ سال، میں نے دیکھا کہ تقریباً 3 لاکھ سال تک کی سزا زانی کی ہے کہ وہ جہنم میں رہے۔ اللہ زمینی سال ہے کہ آسمانی سال ہے وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ اور غیبت، چغل خوری اور حسد کا کیا گناہ اور اس کے منع کیا، تھوڑا بتا دیجیے۔ جی، غیبت بھی یقیناً ایک ایسا گناہ ہے جو حق الناس ہے۔ قیامت کے دن ممکن ہے کہ اگر آپ نے کوئی حق اللہ کا ادا نہیں کیا ہوگا تو اس کو اللہ بخش دے گا، ہو سکتا ہے کہ بخش دے، اللہ کریم ہے۔ لیکن اگر غیبت کی وجہ سے حق الناس گردن پر ہے تو جب تک کہ وہ انسان خود نہیں معاف کرے گا، خود خدا بھی ایسے گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور حسد کے سلسلے میں الحسود لا یسود، حسد یہ حدیث ہے بالکل مختصر کہ حسود جو ہے، جو حاسد ہوتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ اس کی جو حسد ہے وہ اس کے اندر رہتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی 50 آیت روزانہ پڑھنا چاہیے، مستحب ہے؟ تو اگر ہم روزانہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو کیا یہ 50 آیتیں مانی جائیں گی یا صرف قرآن ہی پڑھنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ قرآن کی دوسرے سورے بھی پڑھیں، ورنہ یہ بھی 50 آیتیں کنسیڈر کی جائیں گی۔ ویسے تو نماز میں بھی آدمی 50 آیتیں زیادہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ جی، یہ رائے بریلی سے امان نقوی۔ بہتر یہ ہے کہ دوسرے سورے بھی پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں۔ صرف یہ کنوینئنس کے لیے کہ سورہ یاسین اب رواں ہو گیا ہے تو اسی کو پڑھا جائے، جی، یا سورہ واقعہ جو ہے 96 آیات ہیں تو چلو یہ تو 50 آیتوں سے زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری پراپرٹی میں کوئی حقدار نہیں، سب میری محنت کا ہے، لیکن میں نے محبت میں اپنی بہن کو حقدار بنا کر برابر سے اختیار دیا، لیکن اب وہ دوسروں کی باتوں میں گمراہ ہو کر میرے خلاف ہو گئی ہیں، اپنی منمانی کرنے لگی ہیں، مجھے ہی میرے حق سے بے دخل کرنے کے منصوبے تیار کر رہی ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ میں ان سے۔ وظیفے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جا کے خود ڈائریکٹلی ان سے اگر بات کریں، اور بہن ہے، جی بالکل۔ اور یہ چونکہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، انشاءاللہ اگر کوئی ان کو غلط ایڈوائس دے بھی رہا ہے تو ممکن ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کچھ آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو کلیئر کر لیں تو آپ کا مسئلہ زیادہ آسانی سے حل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ وظیفہ کرتے رہیں کہ خود بخود حل ہو۔ تو اس سے بہتر یہ کہ آپ خود پرسنلی کوئی ایفرٹ دکھائیں اور اس چیز کو سولو کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ لوگ میرے گھر کو منحوس اور برباد کہتے ہیں، جس سے میرا دل دکھتا ہے، کیونکہ 1 سال میں میرے یہاں 2 موتیں ہوئیں، پہلے میرے سسر کی، پھر میرے پاپا کی، لیکن سسر کا انتقال 3 مہینے بعد اللہ نے مجھے خوشخبری دی ماں بننے کی، پھر پاپا کا انتقال 1 مہینے بعد میری بیٹی دنیا میں آئی، تو مجھے تو نہیں لگتا میرا گھر برباد یا منحوس ہے۔ یہ اس طرح کی خرافات جو لوگ بکتے ہیں، جی، اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ جو ہے وہ اللہ کی مصلحتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے آنے یا چلے جانے کی وجہ سے اس سے کچھ اثر ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
جس کی حیات جتنی ہے اتنے دن اس کو رہنا ہے، اور جب اس کے حیات ختم ہو جاتی ہے اس کو بہرحال اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ منحوس ہے اس کے آنے سے یا اس کے قدم کے وجہ سے جو ہے ایسا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا بیٹیاں اپنے ماں باپ کا دیسا اپنی سسرال یعنی اپنے شوہر کے گھر میں کر سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت جگہ کا کلچر ہے کہ ماں باپ کا دیسا یا صرف برسی صرف بیٹے کر سکتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں چاہیں آپ ایصال ثواب کی مجلس رکھ سکتے ہیں۔ کیا میں اپنی بہن کو ہر وقت عمل کرنے سے روک سکتی ہوں؟ کون سا عمل کر رہی ہیں؟ کون سا عمل کر رہی ہیں؟ اور ہر وضاحت وقت کیجیے۔ خود جو ہے اگر کوئی خاتون یا کوئی انسان اپنے آپ کو پورا دن عبادت میں اگر وہ بزی رکھتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے جی، کہ یہ کہے کہ مجھے تو بس مما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ مجھے صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ باقی کام بھی بہرحال واجب ہے۔ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہی ہوں، تم جاؤ کچن دیکھو، تم جاؤ سبزیاں لے کے آؤ، تم جاؤ گھر کے سارے کام کرو، میں تسبیح بھانج رہی ہوں، جی، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ خود پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے ایسی حرکت کی تھی اور پیغمبر اس سے کافی ناراض ہوئے تھے اور اس کو فوراً کہا کہ اگر یہ کام حقیقت رکھتا اور اس طریقے سے ہوتا ہے تو میں تو خود نبی ہوں، بے شک، جی، میں اپنی ذاتی زندگی کو چھوڑ کر کے میں خود مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں۔ جی، بے شک۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے، کیا 2 سال کی بڑی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ دلیل کے ساتھ بتائیے، حدیث تو بتائیے یا قرآن پاک سے بتائیے۔ یا ہمارے امام علیہ السلام کی شادی ہوئی تو اس کے ایسا کوئی مثال بتائیے۔ خود پیغمبر کی شادی ہوئی ہے، پیغمبر کی عمر 25 برس، جناب خدیجہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ 28 برس، تو خود ہمارے یہاں کی روایت 28 سال کی ہے، جی، اس میں جو ہے خود تقریباً 3 سال بڑی ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے گزر جائے تو اس ٹائم جو لوگ میت کو اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہو تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اس وقت جو ہے کوئی پرٹیکولر ذکر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے لے جایا جائے، ذکر کرتا رہے، ذکر دہراتا رہے، پر جو مرحوم ہے اس کے حق میں دعا کرتا رہے۔ ہمارے امی کا سوال ہے، وضو کر کے تسبیح پڑھتے ہوئے اور دروازے کے سامنے سے کتا ڈاگ گزر جائے تو ڈاگ کو دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں احکامات موجود ہیں، صرف انہی کاموں سے وضو ٹوٹتا ہے، کسی نامحرم کو دیکھ لینے سے، کسی جانور کو دیکھ لینے سے، آئینہ دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی، جاد انکل سلام۔ علیکم السلام۔ یہ پوچھنا تھا کہ ہماری کزن سسٹر کا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی فوٹو کی وجہ سے، کبھی سارے گھر والوں کی مرضی نہیں ہوتی، آپ ہمیں دعا بتا دیے کہ ان کی شادی ہو جائے۔ سب سے پہلے کہ گھر والے جو ہیں جو چھنی لے کر کے رشتہ طے کر رہے ہیں اس کو پھینک دیں، جی، اور جو معیارات ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے معصومین نے، وہ یہ ہے کہ نیک کردار کا ہو، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، بااخلاق ہو، جی، اور محنت کش ہو، بس۔ اس کے علاوہ کہ کتنا کماتا ہے، جاب کرتا ہے کہ نہیں، بہت زیادہ نہیں کماتا ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں حالات تبدیل ہونے والی چیز ہے۔ معیار وہ بنائیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگر یہ معیار بنائیں گے تو رشتہ بھی ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم ہے، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے۔ میری پھر گزارش ہے کہ آپ کے جتنے سوالات ماہ مبارک کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں ہو، جلد از جلد ارسال فرمائیں تاکہ اس کے جوابات قبل از ماہ مبارک ہم دے سکیں، یہاں سے ہمارے علماء کرام دے سکیں۔ بہرحال ماہ شعبان ہے، یہ مبارک ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں عظیم عظمتیں ہیں، دعا کریں، اور خاص طور سے جو 15 شعبان المعظم آنے والی ہے، اس میں ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہے۔ ہم سب خدا سے دعا کریں، خاص طور سے اس ماہ مبارک میں، پہلی شب میں، تیسری شب میں، چوتھی شب میں، پانچویں شب میں، کہ جلد از جلد ہمارے مولا کا ظہور ہو اور یہ دنیا جو پورا شب دور سے گزر رہی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اس کے لیے ہمیں راستہ بھی ہموار کرنا ہے۔ آغا دعائیہ کلمات کے ساتھ میں۔ بس آپ نے تمام دعائیں تو فرما دی ہیں، بس میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ایام ہیں مختصر سے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ مہینہ جو ماہ شعبان ہے اس میں ہم
خدا کی مہمانی کے لیے آمادہ ہوں. بے شک. اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آئے تو پہلے سے آمادگی رہے. اور تاکید بہت شدت سے کی گئی ہے کہ کم از کم ماہ شعبان میں 12 روزے جی کم از کم انسان کوشش کرے کہ رکھے. نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم ایک روزہ ضرور رکھے, تاکہ عذاب قبر کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی رجب و شعبان کا اگر روزے دار ہوتا ہے, رجب کے سلسلے میں کہا گیا ہے 4 روزے, شعبان میں 12 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو عذاب قبر میں اس کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, تخفیف ملتی ہے. بس انہی جملات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ مومنین ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں اور مہمانی خدا کے لیے آمادہ ہوں. بہت بہت شکریہ. زندگی رہی تو پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.